SIFC خصوصی سرمایہ کاری کونسل بنائی گئی ہے. اس کی چونکہ کوئی آئینی قانونی حیثیت تھی نہیں، اور یہ چیف جسٹس آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک ان کا کانسیپٹ ہے، ان کا ایک تصوراتی ایک فورم ہے جس کے ذریعے بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا. اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، لیکن اس پہ بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے تھے. SIFC پہ IMF بھی سوالات اٹھا رہا تھا، باقی بھی لوگ اٹھا رہے تھے. تو اس کو اب شہباز سرکار نے باقاعدہ طور پہ ڈویژن کا درجہ دے دیا ہے، اور اس کو لے آئے ہیں سول سائڈ پہ، اور اس کا ایک سیکٹری ہوگا، الگ سیکٹری، وزارت نہیں بلکہ وزارت کے نیچے ایک ڈویژن ہوگا، اس کا الگ سیکٹری ہوگا، پھر وہ ساری الگ سیکٹریٹ ہوگا، سب کچھ ہوگا. اس کی پھر چیزیں دیکھی جائیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کس منسٹری کے انڈر کرتے ہیں اور کس وزیر کے اس کو انڈر کریں گے. تو یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، آنے والے دنوں میں ہوگا. اسی طریقے سے جی ایک اور بھی چیز آئی ہے. آج ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن آنا ہے آج کے دن، اور وہ آنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور شیخ رشید صاحب کی درخواست ہے، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے ججمنٹ ریزرو کی ہوئی ہے. اور اس میں شیخ رشید صاحب بہت ہی نون شخصیت، کسی تعارف کی محتاج نہیں، انہوں نے اسلام آباد لسبیلا موچکو تھانے کی 3 FIR خارج کرنے کی درخواست دائر رکھی ہے. اور یہ ہوگا فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ ایک ہی الزام میں جو ہیں وہ مختلف FIR درج ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. اور کیونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 27 مہینوں میں پاکستان جو ہے وہاں پہ ایک جنگل ہے، جنگل کا قانون ہے، اور بے شمار مقدمات درج ہو رہے ہیں. 40 مقدمات، 50 مقدمات، 60 مقدمات پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ، جرنلسٹوں پہ، صحافیوں پہ، کارکنان پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے پیمانے پر گرفتاریاں موجود ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی. اس کے علاوہ جی ایک اور خبر جو کہ آج امپورٹنٹ ڈے ہے، اور وہ ہے مخصوص نشستیں. جو قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف اور فل کورٹ سن رہا ہے. اس کی کل کی جو ہیئرنگ ہوئی وہ کافی امپورٹنٹ تھی، اور اس ہیئرنگ میں آج جو امپورٹنٹ ڈے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ فیصلہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گی ہیئرنگ، اور زیادہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے آج شارٹ آرڈر دے دیں، اور اگر شارٹ آرڈر آج نہ آیا تو ججمنٹ ریزرو ہو جائے گی، اور پھر اس کو میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن کے اندر اندر اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا. زیادہ چانسز مجھے یہ لگ رہے ہیں کہ ججمنٹ ریزرو ہو جائے گی، فوری طور پہ ہو سکتا ہے فیصلہ نہ آئے، کیونکہ اس میں جو بینچ ہے وہ تقسیم ہے. 13 ججز ہیں آنریبل. آج ایک جج صاحبہ نہیں تھیں، مسرت ہلالی صاحبہ، اور 12 ججز نے مقدمہ سنا ان کی عدم موجودگی میں، اور 13 ججز کے بجائے 12 نے سنا تھا. تو اس میں دیکھنا ہے کہ کیونکہ ڈویژن بہت ہے، اور اس میں 3 کم از کم آراء نظر آ رہی ہیں. 13 آنریبل ججز، 13 ججز ہیں جو ہیں، ان میں 3 آراء ہیں اور 3 ڈفرینٹ ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جناب یہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملنی چاہیے پاکستان تحریک. ایک رائے یہ ہے کہ یہ سیٹیں اوریجنلی تو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، تو انہی کو ملنی چاہیے، اور ان کی جماعت موجود ہے. اور جو 8 فروری کو جو بلے کا نشان لے کے جو زیادتی کی گئی پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ سارا فساد کھڑا کیا گیا جسٹس قاضی فائز حسین صاحب کی طرف سے اور چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے، اس کو صحیح کرے سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ رائے موجود ہے. جو کل آبزرویشنز آئیں، ریمارکس آئے، سوالات جو اٹھائے گئے، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی طرف سے سوال اٹھایا گیا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی، جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے سوالات اٹھائے گئے. تو یہ سوال بڑے امپورٹنٹ تھے کہ یہ ہیں تو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے اپنے ساتھ پارٹی پیپر جمع کروائے تھے، پارٹی کی طرف سے نامینیشن. تو اس کے بعد بلے کا نشان چھین لیا گیا، زیادتی کی گئی. تو لہٰذا اس کو صحیح کیا جائے، سپریم کورٹ کی ٹھیک کرے، یہ رائے پائی جاتی ہے. اور اس میں 4 آنریبل ججز جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں اس سلسلے میں. جبکہ دوسری رائے یہ ہے وہ قاضی فائز صاحب کی ہے، وہ تو بالکل تلے ہوئے ہیں کہ جناب یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ واپس یہ سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور انہی کی ہیں. سنی اتحاد کونسل اور PTI کا کوئی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب سلمان اکرم راجہ صاحب آئے PTI کی طرف سے آرگومنٹ دینے کے لیے، تو قاضی فائز صاحب حالانکہ وہ ان کے جاننے والے بھی ہیں اچھے خاصے، تو انہوں نے وہ PTI کے طور پہ انہوں نے ٹریٹ کیا. انہوں نے کہا جی آپ آئے ہیں تو آپ کتنا ٹائم لیں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو ہم 1 گھنٹہ. تو وہ کہتے ہیں 1 گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے، اتنا ٹائم ہم آپ کو نہیں دے سکتے. تو بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب نے پھر اپنی بات پوری کی اور اپنے پورے آرگومنٹس دیے، اور ان کے تمام سوالوں کے جوابات بھی دیے. اور ورنہ تو قاضی صاحب جو ہے وہ کل ہی کیس کو فارغ کرنا چاہ رہے تھے اور بند کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ کیس آج تک چلا گیا، تو لہٰذا آج ہے. اسی طریقے سے میں دوسری رائے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو دے دی جائے. تیسرا یہ ہے
جو کہ بہت کم چانسز ہیں کہ یہ سیٹیں خالی چھوڑ دیں، اور اگر سیٹیں خالی چھوڑتے ہیں تو ایوان انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو بہت ہی دلچسپ کھیل ہے، دلچسپ مزے کی بات ہے، کیونکہ قاضی صاحب کی ساری جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، ان کو ایکسٹینشن کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، تو دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے صورتحال۔ اور اس طریقے سے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا جی چل رہا ہے، اور دوسری جانب قومی اسمبلی میں بجٹ بھی کھیلا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اور اب آتے ہیں عمران خان صاحب، جو بریکنگ نیوز آئی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ عمران خان صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانتیں منظور کی ہوئی تھی، ڈویژن بینچ نے القادر ٹرسٹ جو کیس چل رہا ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ عرف عام میں کہا جاتا ہے، اور یہ ساری رقم جو ہے وہ پاکستان کے کریڈٹ پہ ہے، اور پاکستان یہ گورنمنٹ، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک ایسی اماؤنٹ جو کہ آئی اور باہر سے ریکور ہو کے پاکستان میں آئی، قومی خزانے میں جمع ہوئی، اور قومی خزانہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی، پھر 15 ارب روپے کا اس میں اضافہ ہوا، اتنے سالوں میں وہ انویسٹ ہوئی۔ تو نہ صرف یہ کہ 35 ارب روپیہ ریکور ہوا، بلکہ 15 ارب روپے اس میں پروفٹ بھی آیا۔ تو یہ القادر ٹرسٹ کیس چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، بشرا بی بی پہ بھی اور عمران خان صاحب پہ بھی۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ضمانت منظور کی تھی، عمر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے، دونوں کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ بشرا بی بی کی آلریڈی پہلے ہی ہے، تو عمران خان صاحب کی بھی اس میں ہوئی ہے۔ تو احتساب عدالت کے جج محمد علی وڈائچ صاحب نے روبکار جاری کر دی ہے رہائی کی، عمران خان صاحب کی رہائی کی، روبکار سرکار رہائی ملزم، ٹھیک ہے جی۔ یہ روبکار ہوتی ہے، ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے، جیل حکام کو لکھا جاتا ہے کہ جس کے نام بھی ہو، اس میں عمران خان صاحب کا نام ہے، عمران خان صاحب ولد اکرام اللہ خان صاحب، ان کے نام ہے، بنی گالہ ہاؤس اسلام آباد، اور اس میں لکھا ہے جی کہ ملزم کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، لہٰذا اگر کسی دیگر مقدمے میں مطلوب نہ ہو تو بعد تصدیق متعلقہ ان کو رہا کر دیا جائے، اور تاریخ پیشی پہ اسے مطلع کیا جائے۔ یعنی عمران خان صاحب کی رہائی کا پروانہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ اب عمران خان صاحب پہ صرف ایک کیس رہ گیا جی، جس میں وہ ان کی ضمانت ابھی تک نہیں ہوئی، باقی سب مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے یا مقدمات ختم ہو چکے ہیں۔ یہ دلچسپ صورتحال ہے۔ ایک مقدمہ رہتا ہے جس پہ ان کی ضمانت نہیں ہوئی، اور وہ ہے عدت کا، اور عدت کا کیس بھی وہ لگا ہوا ہے اسی ہفتے، اس کی بھی سماعت ہے، 10 دن کے اندر اندر فیصلہ دینا ہے، اور یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی روبکار جاری ہو گئی، تو جناب وزارت قانون و انصاف اور ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب مریم سرکار کافی ان کو پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ ہو کیا گیا۔ پھر جلدی وضاحت جاری کی گئی کہ جناب نہیں، ابھی تک ایسا نہیں ہے، عمران خان صاحب فوری طور پہ رہا نہیں ہو سکتے، ان کے خلاف ایک اور مقدمہ بھی ہے، عدت کا مقدمہ بھی ہے، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو بہرحال صورتحال اس وقت بڑی اچھائی کی طرف جا رہی ہے۔